گرد لوگ ہیں نا وہ کیسے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میری فیملی کے لوگوں نے آ کے کہا او ہو اب کیا ہوگا جویریہ کا, اب تو جسم پہ نشان آ گئے ہیں, 9 سال کی بچی ہے اس کی, ڈیورسڈ ہے, اوپر سے ایکٹریس ہے, اس سے شادی کون کرے گا. تو یہ ساری چیزیں میرے لیے خودکشی کے لیے تیار تھا ایک ڈبہ کہ میں دیکھتی ہوں تو او اب تو کچھ نہیں بچا, مر جاؤ. کیونکہ ہمارے نا ہر بات پہ یہی بات ہوتی ہے, بیٹا اب تو تمہاری زندگی برباد, ختم. اور یہ کہ شادی نہیں ہو سکتی, شادی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی تو ہر عورت نے پتہ نہیں کیوں شادی ہی کرنی ہے. مجھے بھی کرنی ہے ویسے تو آپس میں بات ہے, لیکن اس سے بھی لیکن بچپن سے ہی نا پہلی بات ہی ہوتی ہے شادی, ٹھیک ہے. تو بہت لوگوں نے باتیں کی. وہ ڈبہ جب میں نے دیکھا نا بھرا ہوا اپنے آگے, میں نے کہا اچھا تو جویریہ عباسی کے اتنے سارے مسئلے ہیں تو کیا کیا جائے. تو میں نے کہا ہے مسئلے ایسی کی تیزی, اب میں کر کے دکھاؤں گی, میں بتاتی ہوں. تو میں فوراً کھڑی ہوئی اور میں نے کہا کوئی مجھ سے شادی کیا نہیں کرے گا, مجھے نہیں کرنی. ابھی مجھے اپنی بیٹی پالنی ہے, مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اچھا لگنا ہے اور اعلیٰ کام کرنا ہے. بہت ساری پرانی ایکٹریسز نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم اپنی بچی کو نہیں دکھایا کرو کہ تمہاری اتنی بڑی بچی ہے, اس سے لوگ تمہاری ایج کاؤنٹ کریں گے. سیریسلی مجھے فرق بھی نہیں پڑتا. اگر میں اپنی اولاد جو میں نے اپنے پیٹ سے نکالی ہو کو اون نہیں کر سکوں تو میں دنیا میں کس رشتے کو اون کروں گی, مجھے بتاؤ. میں کہاں کھڑی ہوں گی, میری ذات ہی ختم ہو گئی نا. شی از اے پارٹ آف می, شی از مائی سول. اگر میں اس سے ہی نہیں ہوں تو میں کس سے ہوں. تو میں نے سب سے پہلے نا سب کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کرتی ہے. میں کہا بھائی یہ میری اولاد ہے اور یہ میرے ساتھ بڑی ہو رہی ہے, تو یہ تو مجھے چاہیے اور اس کی وجہ سے میں ہوں زندہ. تو اب مجھے کیا کرنا ہے. تو ہاں میں نے اس میں غلطیاں بھی کیں, میں نے اس میں کچھ چیزیں ٹھیک بھی کیں, میں نے غلط ڈیسیجنس بھی لیے. میں نے ایک اور شادی بھی کی جو نہیں چل سکی, جو بہت جلدی ختم ہو گئی, اور وہ بھی میری وجہ سے ہوا. مطلب میں ایسا دیکھیں ہر چیز میں آپ کے جو سامنے نہیں ہوتا آپ اس کو بلیم کرتے ہیں, لیکن کچھ غلطیاں آپ کی اپنی ہوتی ہیں, اس کو مان لینا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں غلطیاں میری تھیں اور کچھ چیزیں میں نے صحیح نہیں کی. پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید میری بیٹی ٹینز میں آ رہی تھی اور اس وقت اس کو کسی اور کی نہیں میری ضرورت تھی. تو وہ بھی میں نے ڈیسیجن لیا اور میں اس سے بھی باہر نکلی اور میں پھر سے کھڑی ہو گئی. اس ریلیشن شپ پہ بھی تھا اب تمہارے پاس کیا ہے, اب تم کیا کرو گی, اب تمہیں کون پوچھے گا, اب تو تمہاری ایج نہیں رہی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, پھر دیکھ لیں گے. مجھے لگتا ہے اللہ میاں آپ کو جتنی دفعہ گراتے ہیں اتنی دفعہ اٹھانے کا ایک چانس بھی رکھتے ہیں. جتنی سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں اتنی اوپر جا رہی ہیں. صحیح بات. سو وے یور سیلف, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اگر آپ مسلمان ہیں, اگر آپ انسان ہیں, چھوڑ دیں مسلمان کو بھی 2 منٹ کے لیے, انسان ہے تو کسی پہ تو آپ کا بلیو ہوگا, بس اس پہ بلیو رکھیں اور اپنے آپ پر. دوسری بات, ابھی میں نے دیکھا جب سے کووڈ آیا لڑکیوں نے بہت کام کرنا شروع کر دیا. لڑکیاں باہر نکلیں, گھر چلائے, اپنے آپ کو سیٹل کیا, فیملی سیٹل کر دیں, اور اتنے چھوٹے 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 گھر سے بنائے ہوئے بزنس سے اپنا پورا خاندان چلا رہی ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم. آئی ایم سو گلیڈ کہ آئی لیو ان پاکستان ود دیز گرلز, ود دیز وومن who can do wonders. You're right. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو مجھے سمجھانے, وہ مجھے آ کے بتائیں کیسے کیا بچائیں, میں ان کو بتاؤں گی میں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا مشکل ہے کرنا, اور ان لڑکیوں نے ایسے فینٹاسٹکلی سروائیو کیا ہے اور وہ کھڑی ہیں. بلاگرز یار, لڑکیاں میں نے بلاگرز دیکھی ہیں جو کچھ نہیں تھیں, زیرو تھیں, جو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, آج ان کے کوئی ویورز ہیں, ان کے کوئی فین فالوئنگ ہے ماشاء اللہ سے, اور کتنی اچھی لگ رہی ہیں, تیار ہونے لگی ہیں لڑکیاں, میک اپس کرتی ہیں, اپنا خیال رکھتی ہیں, اپنا خیال رکھتی ہیں. سیلف لو آ گیا لڑکیوں میں, شکر الحمدللہ. آپ نے بڑی پازیٹیوٹی پھیلا رہی ہے ہر جگہ, سب کھڑے بڑے ہو گئے, اسٹینڈنگ اویشن دے رہے ہیں پیچھے سے. نہیں, بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایکسیڈنٹ کی طرف آتے ہیں, تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں. کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ یار ہم لوگ دل دیا دہلیز کی شوٹ پہ تھے, اس میں بیچ میں ایکسیڈنٹ ہوا, 12 ہڈیاں ٹوٹ گئی میری. 2 months ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یو بیکاز آئی ہیو بین ان ایکسیڈنٹ. اوہ اچھا. آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا آپ کو ہٹ کر گیا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, وہ میموری بھی نہیں ہے. نہیں ہوتی. مطلب مجھے جب ہوا تھا تو میں نے کہا میرے ساتھ کیا ہو گیا, آنکھیں بند ہوئی, آنکھیں کھلی تو سائرن بج رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا. آپ کے ساتھ بالکل سیم تھا, مجھے کوئی میموری نہیں ہے اس. بٹ آپ ہاسپٹل میں جاگی تھیں ادھر ایکسیڈنٹ کے سین؟ نہیں, میں ادھر ہی جاگ گئی تھی. تو آئی ہیو سروائیو وداؤٹ اینی میڈیکیشن فار 8 hours ود 12 bones broken, اور
بلیڈ کر رہی تھی, یہ پھٹ گیا تھا, یہ پھٹ گیا تھا, اور ربز اندر چلی گئی تھیں اور بہت برا حال تھا. رائٹ سائڈ پورا فریکچر ہو گیا تھا. تو ہاں 8 گھنٹے کے بعد مجھے ڈاکٹر شاہ, اللہ انہیں زندگی, وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ڈاکٹر شاہ نے مجھے پورا ٹریٹمنٹ کیا تھا میرا, اور جنا ہاسپٹل سے پھر اے او کلینک گئے اور وہاں پہ ہوا. تو صبح 4 بجے, 8 بجے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, صبح 4 بجے 5 بجے تقریباً مجھ کو انہوں نے انجیکشن دے کے سلایا تھا. اس سے پہلے میں پراپرلی اویک تھی. تو کیا کرے, چیک اپ کر رہے تھے آپریشن اس کے بعد؟ نہیں یار, ایکچولی کیا ہوا کہ جب ہم جنا میں گئے تو ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی کہ وہ میرا باڈی اسکین کر سکیں کہ میں کہاں کہاں سے ٹوٹی ہوں, اور اس وقت نہیں تھی. میں بھی آئی ایم شیور ابھی ہوں گی ان کے پاس, بٹ ابھی بھی بہت سے ہاسپٹل ایسے ہوں گے جس میں نہیں ہے. رائٹ. اور گھاروں میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو گھاروں کے ہاسپٹل میں تو ویسے ہی کوئی نہیں تھا. اور گھاروں سے آپ اس حالت میں, گھاروں سے میں ٹرک پر لیٹ کر کراچی آئی ہوں. پھر کراچی میں ایمبولینس میں لیٹ کر ایو کلینک گئی ہوں جنا سے. بہت گندا, بہت بہت برا پیچ تھا وہ. اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ہائی وے پہ, روڈ ہائی وے پہ لائٹس نہیں ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے یہاں. کوئی نہیں تھا دیکھنے والا کہ کس ٹرک نے مارا بعد میں. جب ہم ٹی وی میں نے بات کی کہ اس طرح سے ہے اور دیکھیں, تو انہوں نے کہا یار ہم دیکھیں یا وہ دیکھیں, پتہ نہیں تمہاری غلطی تھی, پتہ نہیں اس کی غلطی تھی. اب مطلب دیر از نتھنگ, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی کہ آپ پوچھتے یا اس بندے کو جیل کراتے یا پکڑتے کہ میں ایک ایکٹریس ہوں, اس کے ساتھ زیادتی ہوں. کچھ تو کرتے, کچھ نہیں کسی نے کیا, جسٹ بیکاز ویسٹیج آف ٹائم ہوئے گا. یا ہم اب کون بھاگے گا, کیونکہ میرا بھائی تو چھوٹا تھا, تو گھر میں کوئی مرد تو تھا نہیں, پاپا بیمار تھے, تو کون بھاگتا ہمارے گھر سے. تو وہی سب بھاگ. اور جتنے ایکٹرز ہیں, جیسے آپ نے کہا فیصل قریشی ہے, ہمایوں ہے, عدنان, ان کا بہت بڑا پن تھا کہ یہ وہاں موجود تھے, میرے پاس تھے, ایٹ لیسٹ یو نو ہاسپٹل میں تھے. اینجلین ملک کو مطلب they all came to hospital جیسے انہیں پتہ چلا. مطلب ڈاکٹر شاہ نے کہا تھا کہ اتنا تو مشرف صاحب ایڈمٹ ہوئے تھے تب اتنا رش نہیں تھا جتنا تمہارے وقت میں, تم تباہ ہو جاؤ گھر. میں نے کہا مشرف صاحب کا وہ, میں نے کہا پلیز سر مجھے 1-2 ہفتے تو رہنے, 2 ہفتے ہو گئے چلو گھر. ڈاکٹر شاہ سے بہت رش ہو گیا, سب لوگ بہت, مطلب اسٹوڈیو کا جو چوکی دار تھا نا گیٹ پہ, وہ تک آیا تھا مجھے دیکھنے. That's so nice, ماشاءاللہ سے. انڈسٹری loved me like anything. میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتی میری انڈسٹری کتنی اچھی ہے اور کتنے اچھے لوگ ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. That's so good to hear. تو فیصل قریشی کا خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے, یہ بھی میں نے ڈائلاگ کسی I'm the lucky one. مجھے اتنا یہ فیسینیٹ کیا یہ جملہ, وہ بتائیں جی وہ کیسے ہوا. فیصل از سچ اے جینٹلمین. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرا او نیگیٹو بلڈ گروپ ہے, تو میرا بلڈ گروپ نہیں ملتا, تو اس کے لیے بہت پرابلمس ہو رہے تھے. تو ہم 4 بوٹلس دیتے تھے ریگولر بلڈ کی, تو وائٹ سیلز ملتے تھے ہم کو, اور ایک عذاب پڑا ہوا تھا. تو جتنے لوگ آئے ہوئے تھے سبھی خون دے رہے تھے. تو وہ اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت اویلیبل ہی نہیں تھا بلڈ, اور ڈائریکٹ لگنا تھا, فوراً چاہیے تھا. تو فیصل کا اور میرا شاید بلڈ گروپ مل گیا یا کیا ہوا, تو بس فیصل کا خون میرے جسم میں دوڑ رہا ہے, اور اس نے مجھے خون دیا. اسامہ علی رضا, اس نے مجھے بلڈ دیا, بہت سارے لوگوں نے. آئی تھنک مجھے یاد بھی نہیں ہے کون کون تھا وہاں, بٹ میرے سارے اپنے تھے, پیارے تھے. اور جب آپ ریکور کر گئیں پھر آہستہ آہستہ واپس زندگی طرف تھوڑا مسئلہ ہوا, بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب شاید میں کبھی واپس نہیں آؤں گی انڈسٹری میں, اور میں مر جاؤں گی, اور میں چل نہیں پاؤں گی. اور ہاں واز اٹ ڈیفیکلٹ چلنا, وہ سارا فزیوتھراپی جی, کیونکہ پورا رائٹ سائڈ افیکٹڈ تھی, تو اینکل ٹوٹ گیا تھا نا, تو گھٹنا بھی, ہپ بون, پیلوس سب ٹوٹ گیا تھا. تو میں پتلی بہت تھی, تو اس لیے ڈاکٹر شاہ کہتے ہیں کہ شاید میں نے جلدی ریکور کیا, بکاز میں تھن تھی, لین تھی, اور اب کیونکہ میں کتھک سیکھا تھا نگہت چودھری سے ایک ٹائم پر, تو میری موومنٹ تھی, ہاتھوں کی پوسچر سیدھا تھا, تو جلدی ریکوری ہوگی. اگر میں تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہوتا اور ٹائم لگتا, تو ریکوری ٹائم بہت دیر میں جاتا, اور تھوڑا سا لمپ بھی آ سکتا تھا, اور ہو سکتا ہے میں نہ ہی چل پاتی اگر ول پاور نہیں ہوتی. تو اس وقت ول پاور نے بڑا کام کیا.